بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں شہری عارف حمید بھٹی لاہور سے اہم ترین خبروں کے ساتھ۔ ناظرین، خبریں شروع کرنے سے پہلے ابھی میں ایکس پہ دیکھ رہا تھا تو ایک فقرہ بڑا خوبصورت لکھا ہوا تھا، کاش یہ انسان سمجھ جائے تو اس کی دنیا اور آخرت دونوں سمجھ جائے۔ خدا کا بندہ وہ ہے جو بندوں کا خدا نہ بنے۔ خدا کا بندہ وہ ہے جو بندوں کا خدا نہ بنے۔ اس میں میرا خیال ہے بڑا پیغام ہے ناظرین۔ ایک طرف تو سیلاب کی تباہ کاریاں، شہر ہو گاؤں ہو، جگہ جگہ ناقابل تلافی نقصان ہوا ہے، سینکڑوں کہیں اطلاع ہے جانی نقصان اور کہیں گھر باہر، فصلیں تباہ، اربوں خربوں روپے کا نقصان۔ لیکن حکومت، ریسکیو ٹیمیں محنت کر رہی ہیں، لیکن حکمران فوٹو سیشن پر زیادہ توجہ دے رہے ہیں۔ کاش یہ اصل مقصد دیکھیں کہ جو سیلاب زدگان محصور ہوئے ہیں دور دراز علاقوں میں، انہیں سیلاب سے نکال کر محفوظ مقام پر عزت کے ساتھ کھانا دیا جائے۔ لیکن پاکستان کی حکومت کا ایک ہی مقصد ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے عمران خان کو سیاست سے ہٹایا جائے۔ لیکن حیرت ہے کہ سیلاب سے زدگان جہاں حکومت سرکاری وسائل سے کام کر رہی ہے، وہاں پی ٹی آئی والے اور دیگر سیاسی جماعتیں اور دیگر تنظیمیں بھی سیلاب زدگان کی مدد کر رہے ہیں اور کچھ فوٹو سیشن کرا رہے ہیں۔ یہ رنگ بازی تو چلتی رہتی ہے۔ دوسری طرف گزشتہ روز انسداد دہشت گردی کی عدالت، یہ دہشت گردی کی عدالت لفظ یاد رکھنا، اس نے جو پاکستان کو نقصان پہنچایا ہے، دہشت گرد کھلی چھٹی اور سیاسی کارکن اختلاف رائے کرنے والوں کے لیے پاکستان کی زمین اتنی تنگ کر دی گئی ہے کہ سچ بولتے ہوئے بھی آپ کو 4 دفعہ موت نظر آتی ہے۔ آج عمران خان کے بھانجے اور علیمہ خان کے بیٹے شاہریز نے عدالت نے جوڈیشل ریمانڈ پر بھیج دیا۔ اس موقع پر تمام ایویڈنس پیش کیے گئے کہ وہ 7 مئی سے 15 مئی تک چترال میں تھے، واپسی کے جہاز کے ٹکٹ، ہوٹل بکنگ اور رہنے پینے کی جگہ۔ لیکن بدقسمتی دیکھیں کہ جج صاحب نے انصاف نہیں کیا۔ یہ ایسی ہی عدالتیں ہو چکی ہیں جو کبھی جنگل میں ہوا کرتی تھی۔ عدالتوں کا کام انصاف دینا ہے، چاہے لوور کورٹس ہو یا بڑی کورٹس ہو۔ انصاف کرنا تو ولیوں کا کام ہے اور ظلم کرنا تو ظالموں کا کام ہے اور ظالموں کا عبرتناک انجام ہے۔ عمران خان کا کیا قصور ہے؟ جنہوں نے خربوں روپے کھائے، خربوں روپے، وہ کھلے عام پھر رہے ہیں، بیرون ملک خربوں روپے لے جا رہے ہیں۔ اگر مقدمات ہیں، اگر صحافت پر پابندی ہے، جیسے منصور علی شاہ، عطر منیلا، ان جیسے لوگوں کے لیے رکاوٹیں ہیں، اور صحافی ایسے چھوڑ دیے گئے ہیں ٹی وی پر کہ اللہ کی پناہ۔ خیر ناظرین، یہ تو ہے، دیکھنا یہ ہے کہ عمران خان کے بیٹے شاہریز کی آج تاریخ تھی، جسے جوڈیشل بھیج دیا گیا۔ وکلا کے ایویڈنس دیکھنے کے باوجود قانون دان تو کہتے ہیں یہ مقدمہ 1 منٹ میں خارج ہونا چاہیے، لیکن بدلے کی آنکھ کہاں ان کی ٹھنڈی ہوتی ہے۔ عمران خان کی بہن علیمہ خان شاہریز کی معصوم سی بچی کو گود میں اٹھائے جیل میں دے۔ یہ مناظر آنکھیں نم کرنے کے لیے ہے۔ علیمہ خان اس لیے نہیں کہ عمران خان کی بہن، یہ کوئی مسلم لیگ نون کی خاتون ہوتی، پیپلز پارٹی ہوتی، کسی سیاسی جماعت کی ہوتی، یہ عام کوئی سی غریب گھرانے کے ہوتے۔ تو جس ملک میں ظلم، ناانصافی سرکاری اداروں میں، چوراہوں میں، بازاروں میں اور عدالتوں میں نظر آئے، وہاں امن کا دعویٰ کرنے والوں کو قرار واقعہ سزا دینا چاہیے۔ یہی لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ ناظرین، عمران خان نے 2 سال جس طرح جیل میں کاٹے، نواز شریف، میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں 24 گھنٹے نہیں کاٹ سکتے، نہ ہی ایسا کوئی اللہ ظالم حکمران لائے کہ کسی کو ناحق اس طرح قید کیا کرے۔ ہاں، جس نے جرم کیا، جس نے منی لانڈرنگ کی ہے، ٹیکس چوری کیا، رشوت لیتے ہیں، کرپشن کرتے ہیں، انہیں سزا واقعہ دے۔ یہ پاکستان 100 سال ترقی نہیں کر سکتا جب ملک کا اصل مسئلہ کرپشن ہے، ٹیکس نہ دینا۔ یہاں سے نہ پٹرول نکلتا، معدنیات خربوں یا بلین ڈالر کی جب نکلیں گی تب نکلیں گی، نہ پٹرول نکلتا ہے، نہ گیس نکلتی ہے، نہ سونا نکلتا ہے۔ ادھر ایکسپورٹ بہتر ہو، آپ کی انڈسٹری چلے، اور لیکن
آپ کی انڈسٹری والے خود قمر جاوید باجوہ ایکس آرمی چیف نے ہمیں کہا تھا نون لیگ کی ایک اہم شخصیت نے انویسٹر سے پیسے مانگے، لیکن اسی کے ساتھ ڈیل کر کے انہوں نے ایکسٹینشن لی، اسی کو خواجہ سموجری کھلاتے تھے اور اسی نے حکومت کا تختہ الٹوا دیا۔ خیر یہ تو سیاست دانوں میں ہوتا رہتا ہے۔ ناظرین، پنجاب میں سیلاب کی صورتحال بگڑنے کا خطرہ، بھارت نے اپنے ہائی کمیشن کے ذریعے دریائے راوی کے دریائے ستلج میں مزید پانی چھوڑنے کی وارننگ دی ہے۔ دریائے ستلج کے اطراف میں سینکڑوں دیہات کل رات سے پہلے ہی سیلابی ریلے کی زد میں ہیں۔ بھارت کے ساتھ لگنے والا سرحدی دیہات کو خالی علاقہ کرا لیا گیا، لیکن ابھی تک بہت سے لوگ سیلاب کے پانی میں پھنسے ہوئے ہیں۔ جیسے شہر میں سیلاب متاثرین بے یارو مددگار آسمان تلے بیٹھے ہیں، ٹھوکر نیادوے بابو صاحب موٹر بے گھر ہونے اور بے آسرا موجود ہیں۔ اتنے بڑے پیمانے پر تباہی سے نبڑنا بلا شبہ حکومت کے لیے بھی ایک بڑا چیلنج ہے، لیکن اس کے لیے فوٹو سیشن کم اور عملی اقدامات کرنے ہوں گے۔ اس پولیس اور بیوروکریسی نے جتنا ناجائز کام اور حکمرانوں کی غلامی میں گزارا ہے اور اس کا صرف 50% قانون کی حکمرانی پہ چلتے تو آج یہ حال نہ ہوتا۔ لاہور میں آج صورتحال یہ تھی کہ لاہور کے جناح ہسپتال میں بارش کا پانی جمع ہو گیا۔ لاہور کے جناح ہسپتال میں بارش کا پانی جمع ہو گیا، چھتیں ٹپک رہی تھی۔ حافظ آباد میں ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتال کے ایمرجنسی بلاک میں 3 فٹ تک پانی اور مریض بے بس تھے، کیونکہ حافظ آباد جناح ہسپتال میں کوئی حکمران علاج نہیں کرائے گا، یہ امریکہ، لندن اور دبئی جائیں گے۔ یہ شہروں کا حال ہے جہاں ابھی تک مسلم لیگ نے پی ٹی اے کے اراکین کو نااہل کر کے ضمنی انتخابات لڑنا ہے۔ فیصلہ آباد میں آج راجہ ریاض جو اپوزیشن لیڈر تھے اور ان کے بیٹے نے NA 104 کے کاغذات جمع کرا دیے ہیں۔ اب مسلم لیگ نون پر یہ وقت آ گیا، راجہ ریاض کو بھی کینڈیڈیٹ بنانا پڑا۔ یہ نصیب صاحبزادہ حامد رضا جسے عمران خان کے ساتھ دینے کی وجہ سے 10 سال سزا سنائی گئی کو سزا دے کر نااہلی کے ذریعے خالی کرائی گئی ہے۔ یہاں شاید مسلم لیگ نون کے رانا احسان افضل بھی امیدوار ہیں۔ ایسے میں جب قوم سیلاب کے چیلنج سے نبڑ رہی ہے، حکمرانوں کو ترجیح انتظامی اور ضمنی انتخابات ہیں۔ آج علیمہ خان کے بیٹے شاہریز کو بھی عدالت میں جسمانی ریمانڈ مسترد کرتے ہوئے جوڈیشل جیل پر بھیج دیا۔ عدالت میں 7 گواہوں نے بیان دیے کہ شاہریز 9 مئی کو لاہور میں موجود نہیں تھے۔ فاضل جج اس کیس میں شاہریز کو ڈسچارج بھی کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے صرف جسمانی ریمانڈ کی سادگی مسترد کرتے ہوئے پولیس کو جلد ریمانڈ پیش کرنے کی کوشش کی۔ ناظرین، اسی طرح نواز عمران خان کو توشہ خانہ 2 کا کیس بھی سماعت ملتوی کری ہے کہ عمران خان پھر بیان دے دیں گے جو معافی مانگنے کے خواہش مند ہیں یا جو حکمران کو گھسیٹنا چاہتے ہیں۔ عمران خان کا ایک بیان حکومت کے اربوں روپے کی سستی اشتہارات کی شہرت کو نیست و نابود کر دیتا ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں دوسری طرف ہماچل پردیش میں اگلے 2 روز شدید بارشوں کا امکان ہے۔ کشمیر میں چناب توی اور جیلم کے دریاؤں میں شدید سیلاب کی پیشگوئی ہے۔ پنجاب اور ہماچل میں راوی ستلج اور پیاس میں شدید طوفانی کا امکان ہے، جبکہ حکمران بیرون ملک دورے پر جا رہے ہیں۔ یہ پاکستان وہ ملک ہے ناظرین جو ہر سال 8000 ارب قرضوں کا سود دینے پہ چلاتا ہے اور سود در سود لینے کے لیے چلتے ہیں۔ بیرونی انویسٹمنٹ دنیا کی 50-60 سال کی سب سے کم سطح پر پہنچ گئی ہے۔ آپ کی انڈسٹری آلموسٹ موجودہ نون لیگ پیپلز پارٹی کی حکومت میں بند ہو رہی ہے۔ کسان بے حال ہے، مزدور بے حال ہیں، صحافت کا تو ان للہ و انا الیہ راجعون پڑھ دیا گیا ہے۔ لوگوں کی زندگی اجرن کر دی گئی ہے۔ عدلیہ میں جو بھی حکومت کے خلاف یا طاقتوروں کی خواہش کے خلاف بولتا ہے تو اس کی زبان بند کرنے سے لے کے شہید ارشد شریف تک بنا دیا جاتا ہے۔ ظلم رہے اور امن بھی ہو، تم ہی کہو کیا ممکن ہے یہ۔ ناظرین، ان حالات پہ میں آپ کو چند سیاستدانوں کے مختصر سا بات کروں گا اور اس کے بعد یہ ویلاگ لمبا ہو جاتا ہے اور آپ کا ٹائم بھی قیمتی ہے۔ جو ہمارے نہایت قابل احترام پاشا صاحب ہیں، سینئر سابق وزیر قانون ہیں، وہ موجودہ ملک کے حالات پہ کیا کہتے ہیں، سن تو صحیح جہاں میں تیرا افسانہ کیا۔ حیرت ہوگی، ایک وقت ایسا تھا تقریباً 3 سال پہلے جب ہمارے ریزروز 17 ارب ڈالر تھے، 2021 کی بات ہے، اور ماشاءاللہ ریزروز اچھے ہو گئے تھے، مگر اس کے بعد ہم نے ڈالر خرچ کر دی۔ ملک کی آمدنی اور ملک کا جو سرمایہ وغیرہ وہ ان کے ہاتھ میں ہے، اور بے شمار انہوں نے اپنے لیے مراد حاصل کیے ہوئے ہیں۔ اس میں کون سی کلاسز ہیں؟ اس میں سب سے پہلے تو جس طرح میں نے ذکر کیا کہ جو امیر طبقہ ہے آپ کے زمینداری طبقہ، پھر آپ کے جو سینئر جو ملٹری
کے جو بڑے آپ کے سینئر لوگ ہیں، اور تیسرا جو ہے وہ آپ کے جو سرمایہ دار ہیں اور بڑے بڑے دکاندار وغیرہ اور سینئر انفلوئنشل بیوروکریٹس. یہ ہے آپ کا اشرافیہ. رولنگ ایلیٹ آپ کی یہ رولنگ ایلیٹ یہ ہے. اور ہوا یہ ہے کہ چونکہ ان کے ہاتھ میں پالیسی میکنگ ساری ہے، تو انہوں نے اپنے لیے بے شمار مراد ٹیکسز کے نظام میں، سبسڈیز میں، خرچوں میں ہر طرح کے بینیفٹس حاصل کیے ہوئے ہیں. اس پہ ہم نے کتاب بھی لکھی ہے یونائٹڈ نیشنز کی ریسنٹلی. میں آپ کو ایک فگر دوں گا تو آپ کو حیرت ہوگی کہ یہ جو مراد اور فائدے ہم نے پہنچائے ہیں، انہوں نے اپنے ایک لحاظ سے طبقے کو تقریباً 4,500 ارب. اب آپ یہ 4,500 ارب. اب آپ یہ سوچیں کہ ہم اپنے غریب 4,500 ارب مراد دی ہیں. حفیظ پاشا سابق فنان منسٹر کہتے ہیں اس ملک کی جو 5-10 لاکھ بڑے انڈسٹری ہے وہ 80 سے 90% مبینہ طور پر ٹیکس چوری کرتے ہیں کھربوں روپے کا، اور اربوں روپے رشوت دیتے ہیں. بتائیے ملک کیسے چلے گا؟ انڈسٹری چل نہیں رہی، پروڈکشن بنائی جاتی ہے اربوں روپے کی اور ظاہر کی جاتی ہے کروڑوں کی. راشی افسر رشوت سب سے بڑی گند ہے. اس کے ہوتے ہوئے ملک کو ترقی کے راستے پہ گامزن کرنے کے دعوے محض ڈرامہ ہے. یہاں سونے اور ہیرے کے پہاڑ بھی نکل آئے تو چند خاندان لوٹ کر لے جائیں گے. یہی وجہ ہے کہ عمران ہاں بانی پیٹے ہی کہتا تھا میں قید میں مر جاؤں، آئین اور قانون کی حکمرانی ہو. اب جب جیل پہ دریا کی زمین پہ سوسائٹیاں بناؤ گے تو پھر غریبوں کا خون ہی ان سوسائٹیوں میں بہے گا. یقیناً سوسائٹی کے مالکانوں کی اربوں روپے کی تجوریوں میں اور بیرون ملک پراپرٹیوں میں اضافہ ہوگا. ایل ڈی اے لاہور سے، ریونیو ڈپارٹ سے ایک عام شہری اپنے گھر کا خریدا ہوا جا کے خود ٹرانسفر کیا ہے NOC نہیں لے سکتا. اس کی ناک کی لکیریں اور کروڑ ہزار لاکھ روپے رشوت دیے بغیر ممکن نہیں. کاش یہ حکمران ملک میں ٹیکس کلیکشن بہتر کرے. یقیناً رشوت نہیں دینی چاہیے، بزنس مینوں کو تنگ بالکل نہیں کرنا چاہیے، ان کو بھی پورا ٹیکس دینا چاہیے. لیکن چوری اور ترقی یہ نہیں ہو سکتی. اگر ایک سرمایہ دار سیٹھ اپنے چوکی دار کو 50 روپے یا 5,000 روپے چوری کرنے پہ نوکری پہ نکالتا تھا تو ملک کو اربوں روپے کرپشن کرنے والوں کو کیوں نہیں نکالا جا سکتا. یونس ڈکا کراچی سے کیا کہتے ہیں، اب ان کی زبانی سنیں. میں تو کچھ نہیں کہتا اور اس کے بعد ویلاگ بند کریں گے کہ اس ملک کو گدوں کی طرح کچھ خاندانوں نے کھایا ہے لیکن انہیں پوچھنے والا کوئی نہیں. یہ قانون اور اخلاقیات سے بالا ہیں، ان کا حال بھی برا ہی ہے. 3,360 ارب روپے پہلے کوئی وفاق نے بھی نہیں دیا. وہ بہت بڑا حصہ ہے جو سندھ حکومت کو ملا، اور اگر کراچی پر نہیں لگا یا بلدیاتی نظام میں نہیں گیا تو پیسہ گیا تھا. کیونکہ آپ اب سیکرٹری خزانہ بھی رہے ہیں اور آپ کیئر ٹیکر منسٹر بھی رہے ہیں، تو چیزیں آپ نے قریب سے دیکھی ہیں. کہاں گئے سینکڑوں ارب؟ یہ پھر اس قسم کی جگہ تھا. آپ کراچی میں یا سندھ میں، اب چلے آپ کراچی کو ایک سائڈ پہ رکھ دیں، کراچی میں تو یہ پیسہ نہیں لگا جیسے کہ رپورٹ سے ثابت ہے. تو سندھ میں بھی ہمیں کوئی اس طرح سے ہمیں نہیں نظر آتا کہ ہم نے کوئی ایسی طریقے کی. فار ایگزامپل جیسے ابھی کلائمیٹ چینج ہے، اب سندھ کا آپ دیکھ لیں جو اس کو آپ رائٹ بینک کہتے ہیں، رائٹ بینک ہر دفعہ ڈوب جاتا ہے اور اس سے نکاسی کا کوئی طریقہ نہیں بنا. رائٹ بینک آؤٹ فلو ڈرینیج آج تک نہیں بن سکا. وفاقی حکومت کی طرح ہم دیکھتے ہیں پیسے دیتے ہیں، کیوں ہم دیکھتے ہیں جب ڈیولوشن کے بعد اتنے پیسے آ گئے تو کیوں نہیں ان علاقوں میں نکاسی کا کام ہو سکتا. اس طرح کے بہت سارے ایسے چیزیں ہیں جن کے اوپر ہمیں لگتا ہے کہ شاید ہمیں توجہ دینے کی اتنی سندھ میں بھی ضرورت ہے، کراچی میں بھی ضرورت ہے. اور اب ضرورت اس بات کی ہے کہ ڈیولپمنٹ کی فنڈنگ ہمارے پاس بہت اچھی ہے. 1,000 ارب 1 کروڑ روپے کافی ہوتے ہیں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ہمیں انٹرنیشنل فنڈنگ بھی ملتی رہتی ہے، مختلف ہم سندھ گورنمنٹ بھی لیتی رہتی ہے، ورلڈ بینک سے، ایشین ڈیولپمنٹ بینک سے. تو بہت ساری ایسے چیزوں کو ہم کر سکتے ہیں جو اب کافی حد تک اب ہمارے لیے کرٹیکل ہوتی جا رہی ہے. مگر مسئلہ ناظرین ملک ترقی کر سکتا ہے، کرپشن کا خاتمہ ہو، ٹیکس کلیکشن ہو، پروڈکشن پوری کی جائے، بزنس مینوں کو زیادہ سے زیادہ سہولتیں دی جائیں. موجودہ حکمران کرپشن کے خلاف بولتے ہوئے اچھے نہیں لگتے، کہتے ہیں چھاجتے چھاننی نے کی چھاننا جدے چاپ سوچے. اس ملک کو جس طرح اپنا گھر چلاتے ہیں، اپنا کاروبار چلاتے ہیں، ویسے ہی ملک چلانا ہوگا. سیاسی مشینری جو انتقامی کارروائی کرتی ہے انہیں نشان عبرت بنانا ہوگا. ہر ادارے کے 10-10 افسر کو، 100 افسر کو صحافی بھی ڈال لیں. یہ ملک ترقی کے راستے پہ جا سکتا ہے، قائد اعظم کا پاکستان بن سکتا ہے، لیکن اس میں عوامی رائے، آئین اور قانون کی حکمرانی. آخری خبر دیتا چلوں، حکومت کو خبر ملی تھی کہ تو القادر یونیورسٹی کا کیس شاید اسلام آباد ہائی کورٹ لگانے لگا ہے، اور اس میں عمران خان کی ضمانت بظاہر یقینی لگتی ہے، جس پر ایک بڑی ملاقات ہوئی اور وہ کیس نہیں لگ سکا. تردید کرنا حکومت کا حق ہے، یہ تردید کریں، لیکن جب بے گناہ کسی بھی دور میں کوئی بھی شخص بے گناہ ایک شخص قید ہوتا ہے تو آسمان سے
اور زمین سے، ہر طرف سے ظلم ڈھانے والوں کے لیے قہر کی آوازیں آتی ہیں۔ ہاں، عذاب الہی کا ایک طریقہ ہے۔ آخر پہ وہی بند کروں گا، خدا کا بندہ وہ ہے جو بندوں کا خدا نہ بنے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔